الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے تھا تعلیم کتاب اور تزکیہ نفس. یہ بعثت کے مقاصد میں سے تشریف لانے کے مقاصد میں سے یہ مقصد. چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے یہ دونوں چیزیں حاصل کی، تعلیم کتاب بھی حاصل کی اور تزکیہ باطن بھی حاصل کیا. انسان کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اگر علم محض ہو تزکیہ نہ ہو تو انسان پھر بھی راستہ بھول جاتا ہے. شیطان کے پاس علم تھا، کمیت بھی تھی، کافی مقدار تھی اس کی علم کی، لیکن باطنی مرض تکبر اسے لے ڈوبا اور راندہ درگاہ کر دیا گیا. تو علم کے ساتھ تزکیہ باطن اہم ہے. جس طرح فقہا نے عمل کے صحیح ہونے کے لیے فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کو مدون کیا، اسی طرح مشائخ نے عمل کے قبول ہونے کے لیے ذکر کو ترتیب دی. نقطہ سمجھنے والا، فقہا نے عمل کے صحیح ہونے کے لیے کہ عمل صحیح کیسے ہوتا ہے، نماز صحیح کیسے ہوتی ہے، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات انہوں نے الگ کر دی، کھول کے بیان کر دی. اب یہ نماز ہو تو صحیح گئی، مگر اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جائے، اس کے لیے اخلاص کی ضرورت، اس کے لیے خشیت کی ضرورت. اگر وہ خشیت نہ ہو تو یہ نماز پھٹے کپڑے کی طرح منہ پہ مار دی جاتی ہے. تو فقہا نے عمل کے صحیح ہونے کے لیے فقہ کی تدوین کی اور مشائخ نے عمل کے قبول ہونے کے لیے ذکر کی تدوین. چنانچہ پہلے زمانے میں یہ دونوں چیزیں اکٹھا چلتی تھیں. جتنے ہمارے اکابر گزرے تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، وہ اپنے استاد سے دونوں نعمتیں حاصل کرتے تھے، تعلیم کتاب بھی اور تزکیہ باطن بھی. استاد معلم بھی ہوتا تھا، مربی بھی ہوتا تھا. چنانچہ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشائخ کے ساتھ انقیاد و تواضع کا معاملہ علماء میں سے اماموں نے بھی کیا ہے. یعنی علماء محدثین میں سے جو ائمہ ہیں انہوں نے بھی انقیاد اور تواضع کا معاملہ کسی نہ کسی شخصیت کے ساتھ کیا ہے. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے ان سے صحبت پائی 2 سال، اور پھر خود فرمایا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے نعمان ہلاک ہو جاتا. ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کو دیتا
امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا کہ سیدنا ابراہیم آ گئے. کسی نے پوچھا کیا مطلب؟ فرمایا کہ ہم جسم کی خدمت میں مشغول ہیں، یہ اپنے رب کی خدمت میں مشغول ہیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی امام جعفر صادق کی صحبت میں زیادہ کثرت سے آتے جاتے رہتے تھے اور ان سے افادہ حاصل کرنے کا، استفادہ کا ان کو بہت موقع ملا. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شیبان رائی کی مدح فرمائی اور ان سے فیض پایا. ابو العباس ابن شریح یہ لغت کے امام ہیں، انہوں نے امام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض پایا. جب پہلی دفعہ ان کی محفل میں گئے تو واپس آ کر فرمانے لگے کہ مجھے ان کی باتیں سمجھ تو نہیں آئیں، لیکن ان کے کلام میں ایسی شان اور سولت ہے جو صاحب باطل کے کلام میں نہیں ہو سکتی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہتے تھے. تو طلباء پوچھتے کہ آپ محدث ہیں، فقیہ ہیں، اور یہ ایک سادہ سا آدمی ہے، ان کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار؟ تو جواب میں فرماتے کہ دیکھو میں عالم بکتاب اللہ ہوں، بشر حافی عالم باللہ ہے، اور عالم باللہ کو عالم بکتاب اللہ پر فضیلت ہے. چنانچہ ایک مرتبہ سائل نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مل اخلاص، حضرت اخلاص کیا ہے؟ فرمایا هو الخلاص من آفات الاعمال، اعمال کی جو آفتیں ہیں ان سے خلاصی حاصل کرنا، اس کا نام اخلاص ہے. اس نے پوچھا مت توکل، توکل کیا ہے؟ فرمایا الثقۃ باللہ، اللہ پر اعتماد. اس نے کہا مر رضا، رضا کیا ہے؟ فرمایا تسلیم الامور الی اللہ، اوامر الی اللہ کے سامنے سر جھکا دینا. اس نے کہا مل محبہ، محبت کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرمان لگے کہ یہ سوال بشر حافی سے پوچھنا، یہ اس کا فیلڈ ہے، اس کا جواب وہ دے گا. تو اتنے بڑے بڑے آئمہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ ایک مستقل الگ فیلڈ ہے، جس کے اسپیشلسٹ ہیں ان سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو صوفیاء کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب دیتے تھے اور فرماتے تھے بیٹا اخلاص کے جس مرتبے پر یہ لوگ پہنچے ہم نہیں پہنچ سکے. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ابو ہاشم صوفی نہ ہوتے، یہ اس وقت کے ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، تو فرماتے تھے کہ اگر ابو ہاشم صوفی نہ ہوتے تو ہم ریا کی باریکیوں سے واقف نہ ہو سکتے. ریا کی باریکیاں سفیان ثوری رحمۃ اللہ جو صاحب مذہب، ان کی فقہ کی ابتدا میں ابتدا ہوتی رہی ہے سینکڑوں سال تک، ان ائمہ فقہا میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم ریا کی باریکیوں سے واقف نہ ہو سکتے. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ صاحب سنن، ان کی بیعت ابو حفص حداد کے ساتھ تھی. یہ ابو حفص حداد وہی بزرگ ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے کہ نماز کا اتنا اہتمام تھا کہ لوہا کوٹ رہے ہوتے تھے، جب ہتھوڑا اٹھاتے تھے اور اذان کی اللہ اکبر ہوتی تھی تو ہتھوڑا رکھ دیتے تھے، مارا نہیں کرتے تھے. فرماتے تھے اب میرے مالک نے مجھے بلا لیا، مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا.
یہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر شارح بخاری، انہوں نے ساری زندگی شیخ مدین کی صحبت میں گزاری۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھی۔ شیخ الاسلام عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی شیخ شارح بخاریوں میں سے ہیں۔ ان کے متعلق علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ القعود مع الصوفیۃ فی الخانقاہ، یہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث فرما رہے ہیں کہ وہ صوفیاء کے ساتھ خانقاہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ شیخ ابو العباس عز الدین الفاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر ابن کثیر معروف ہے، وہ فرماتے ہیں کان قد لبس خرقۃ التصوف من السہروردی، کہ انہوں نے سہروردی سلسلہ میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے باقاعدہ اجازت حاصل کی۔ شیخ عبداللہ جن کو فقیہ ماوراء النہر کہتے ہیں، فقیہ ماوراء النہر، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ذهب باشارت شیخہ الی بخارا واعتکف من هناک، کہ اپنے شیخ کے حکم پر وہ بخارا گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اعتکاف کیا تاکہ ان کو نسبت حاصل ہو سکے۔ تو ان فقہا اور محدثین کا بھی یہ عمل تھا۔ صاحب نور الانوار ملا جیواں رحمۃ اللہ علیہ بہت معروف بزرگ ہیں، وہ اپنے زمانے کے ایک قادری شیخ یاسین بن عبد الرزاق کے خلیفہ تھے، ان سے اجازت اور خلافت پائی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ خواجہ بو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ سے باقاعدہ تربیت اور اجازت پائی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت مولانا خالد رومی، خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے اجازت پائی، اور پھر ان کے فضائل میں انہوں نے مستقل ایک رسالہ بھی لکھا جو موجود ہے۔ ملا نظام الدین، جن کا ترتیب دیا ہوا سلیبس آج درس نظامی کہلاتا ہے، یہ اللہ کے ہاں قبولیت ہے نا ایک بندے کی، کہ انہوں نے ایک کتابوں کا ایسا سلیبس ترتیب دیا کہ امت کے لاکھوں علماء نے اس کو پڑھا اور انہوں نے علم کا نور حاصل کیا۔ آج جو بھی عالم بننا چاہے کہتے ہیں جی درس نظامی کر لو، تو اللہ کے ہاں قبولیت، یہ قبولیت کیسے ملی؟ اود کا ایک گمنام گاؤں تھا بانسا، تو وہاں ایک بزرگ تھے، ان سے ان کی بیعت کا سلسلہ تھا، اس وجہ سے اللہ نے ان کے اندر اخلاص پیدا فرما دیا تھا، اور اس اخلاص کی یہ برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے قبولیت عطا فرمائی۔ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ، ان کی بیعت ہمارے سلسلہ کے بزرگ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھی۔ پھر علامہ سید شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ، ان کی بیعت ہمارے سلسلہ کے بزرگ خواجہ علاء الدین عطار رحمت اللہ علیہ کے خود فرماتے تھے ما عرفت الحق سبحانہ وتعالی ما لم اصل فی خدمت العطار، جب تک میں عطار کی خدمت میں نہیں پہنچا میں نے اللہ کی معرفت کو حاصل نہیں کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیعت اپنے والد ماجد مولانا عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ سے تھی نقشبندیہ سلسلہ میں۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں نا تو مشکات سے پہلے انہوں نے احادیث کی اقسام پر بہت اچھا ایک مقدمہ لکھا۔ ایسے محدث، ان کی بیعت ہمارے سلسلہ کے بزرگ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔
شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہمارے سلسلے کے ایک اور بزرگ تھے، ان کا نام تھا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو جانشین تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اور ان کے بڑے صاحبزادے تھے، وہ ان کو بیعت کیے وقت کہا کرتے تھے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت کیے وقت کہا کرتے تھے۔ ان کی بیعت ہمارے سلسلہ کے بزرگ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، مولانا عبد الحی فرنگی محلی ان کی بیعت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھی۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیعت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ بعض ایسے بھی حضرات تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کئی مشائخ سے فیض پایا، چنانچہ خواجہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مقام رجا امام راضی سے، مقام حیا شاہ شجاع کرمانی سے، اور مقام فردیت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ یہ کمالات حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے تھے، صحبت میں رہتے تھے۔ ابو علی رود باری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف میں میرے استاد جنید بغدادی، فقہ میں ابن شریح، نحو میں صالب اور حدیث میں ابراہیم، اور نفس کی اصلاح کے لیے اتنے علوم ہی کافی ہوتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اکابر اپنی اصلاح کے لیے، باطنی کمالات کے حصول کے لیے ان مشائخ کی خدمت میں وقت گزارا کرتے تھے تاکہ ان پر رنگ چڑھ جائے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تحفۃ السالکین میں کہ بے شمار لوگوں کی ایک جماعت جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً محال ہے، اور وہ اس قسم کی جماعت ہے کہ جس کا ہر فرد بشر تقوی اور علم کے باعث ایسا درجہ رکھتا ہے کہ اس پر جھوٹ کی تہمت لگانا جائز نہیں۔ انہوں نے زبان قلم سے اور قلم زبان سے خبر دی کہ ہمیں مشائخ کی صحبت کی وجہ سے باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہو گئی جو کہ بہت سے کمالات کا موجب بنی، یعنی تواتر کے ساتھ امت کے علماء نے اجماع اس کے اوپر ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ انہوں نے مشائخ کی صحبت سے فیوضات حاصل کی۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ظاہر و باطن کے جامع علماء سے ہی دین کا حقیقی کام ہوا، صدق و اخلاص کا اثر ان کی تحریر اور تقریر میں آ گیا۔ دین کا جتنا بھی کام ہوا ہے، آپ حالات زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان حضرات کے اندر یہ اخلاص اسی لیے پیدا ہوا کہ ان کو صحبت حاصل کی۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت کی دو جماعتیں اللہ کی رحمت ہیں، ایک فقہا کی جماعت، ایک حضرات صوفیاء کی جماعت، کہ فقہا کی جماعت سے اعمال صحیح ہوتے ہیں اور صوفیاء کی محنت سے اعمال مقبول ہو جاتے ہیں۔ یہ حکمائے امت ہیں۔ چنانچہ جو آیت مبارکہ پڑھی گئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو کونوا مع الصادقین میں تشریح میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خالطوہم لتکونوا مثلہم، ان کے ساتھ اتنا اختلاط رکھو کہ ان جیسے ہو جاؤ۔ فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِي، جس کے ساتھ بندہ رہتا ہے اس کی اقتداء کرتا ہے اور اس سے ہی اثر حاصل کرتا ہے۔ افادہ استفادہ دونوں، اس لیے باب مفاعلہ مخالطہ کا لفظ استعمال فرمایا، خالط یخالط مخالطۃ، یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، تجھی کو سب پکار اٹھیں گزر جاؤں جدھر سے میں، کہ ایسا میرے اوپر رنگ چڑھ جائے کہ میں جدھر بھی گزر جاؤں
استاد کو لوگ پکار اٹھے کہ واقعی کسی نے رنگ چڑھایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخال۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں لأن اتباع مجبولۃ علی التشبہ والاقتداء بل الطبع یسرق من الطبع من حیث لا یدری ھذا۔ طبیعتیں دوسروں کا اثر چوری کر لیتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور واقعی آپ دیکھیں بچے کو دوسرے بچوں کے ساتھ آپ تھوڑی دیر چھوڑ دیں، وہ ان کی عادتیں پھر کر لے گا، یہ فطرت ہے انسان کی۔ تو اسی طرح ان مشائخ کی صحبت میں رہ کر ان کے اندر جو باطن کے کمالات ہوتے ہیں وہ انسان کی طبیعت کے اندر انڈیوس ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ نہ کتابوں سے نہ وعدوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ چنانچہ اسماء بنت امیس صحابیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر، ان کے خاوند کا نام جعفر تھا، جعفر کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، افاسترقی لہم، میں ان کو دم کر دیا کروں؟ قال نعم، فرمایا ہاں، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، اگر کوئی چیز قضاء و قدر پر سبقت پا سکتی تو وہ نظر تھی جو سبق پا جاتی۔ تو اگر بری نظر اثر دکھا سکتی ہے، جس کے اندر نفسانیت ہے اور حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، وہ نظر اگر دوسرے پر اثر کر جاتی ہے تو جس نظر کے اندر اخلاص ہو، للہانیت ہو، شفقت ہو، محبت ہو، تو پھر وہ نظر دوسرے پر اثر کیوں نہیں کرتی؟ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے ان کی نظر لگ جاتی ہے تو بندے کا پھر نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اور اس کی دلیل ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرقات میں کہ قلت وزدت هذا العين نظر العارفین فإنه من حيث التاثیر الاکثیر یجعل الکافر مؤمنا والفاسق صالحا والجاہل عالما والقلب انسانا۔ یہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ جو بری نظر پڑتی ہے نا، حدیث پاک میں فرمایا العین حق، تو فرماتے ہیں اس کی ضد اللہ والوں کی نظر ہے، اور جب یہ پڑ جاتی ہے تو کافر مومن بن جاتا ہے، فاسق نیک بن جاتا ہے، اور جاہل عالم بن جاتا ہے، اور کتا انسان بن جاتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نے یہ فرمایا، بہت اہم بات ہے، توجہ سے سننے کی، لا دین الا بالعلم، علم کے بغیر دین نہیں، ولا علم الا بالکتاب، اور کتاب کے بغیر علم نہیں، ولا کتاب الا بمرادہ سبحانہ وتعالی، اور کتاب اللہ کی مراد کے بغیر نہیں۔ جس نے کتاب نازل کی اس نے اپنی مراد بھی خود بتائی نبی علیہ السلام کو کہ میری مراد کیا ہے اس سے۔ ولا یتبین مرادہ الا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی مراد کو کون سی چیز واضح کر رہی ہے؟ نبی علیہ السلام کی مبارک سنت۔ ولا یتضح السنت الا بکلام الفقہاء، اور نبی علیہ السلام کی سنت کی وضاحت نہیں ہوتی مگر فقہاء کے کلام سے۔ ولا یفید کلام الفقہاء الا بالانسباغ، اور فقہاء کے کلام کا اثر نہیں ہوتا جب تک رنگ نہ چڑھے۔ ولا یلوہ الانسباغ الا بالتزکیہ، اور اس کی روشنی، اس کی لائٹیں نہیں پڑتی جب تک کہ انسان کے اندر تزکیہ نہ ہو۔ ولا یتأتی التزکیۃ الا بمعیت الشیوخ، اور تزکیہ حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ شیوخ کی معیت نہ ہو۔ ولا المعیت الا باتباعہ، اور معیت نہیں ہوتی مگر ان کی اتباع سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اصلاح کی نیت اور مقصد کے ساتھ
اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے تو پھر یہ رنگ اس کے اپنے اوپر بھی چڑھ جاتا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک بڑا عجیب شعر ہے، ہٹ شعروں میں سے ہے، تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب۔ عجیب بات کہی ہے، تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو نہ تھی خبر کہ ہے علم نخیل بے رطب۔ نخیل کہتے ہیں پام ڈیٹ، ڈیٹ پام جو ہوتا ہے نا کھجور کا درخت، تو وہ فرماتے ہیں کہ علم ایک کھجور کا درخت ہے جس پر پھل نہیں لگا ہوا۔ مجھے یہ پتہ نہیں تھا۔ تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو نہ تھی خبر کہ ہے علم نخیل بے رطب، تازہ میرے ضمیر میں مار کا ایک کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بو لہب۔ جب عشق تمام کامل ہو جاتا ہے تو یہ مصطفیٰ بن جاتا ہے، اور جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو یہ بو لہب بن جایا کرتی۔ تو خالی عقل کام نہیں آتی، وہ بھٹکا دیتی ہے بندے کو۔ تازہ میرے ضمیر، تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو نہ تھی خبر کہ ہے علم نخیل بے رطب، تازہ میرے ضمیر میں مار کا کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا۔ تو جب تک یہ عشق تمام حاصل نہیں نہ ہوگا، کامل عشق، تب تک بات نہیں بنے گی، رنگ نہیں چڑھے گا۔ حضرت اقبال تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کو اصلاح باطن کے لیے کچھ مدت کسی کے پاس رہنا چاہیے، ایسا علم جو عمل کے بغیر ہو وہ جہنم جانے کا ذریعہ ہوگا۔ حدیث میں فرمایا لیجاری بہ العلماء ولیماری بہ السفہاء، پھر انسان اسی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں 10 سال علم ظاہر کے لیے، تو اصلاح نفس کے لیے 10 ماہ کیوں نہیں؟ جس طرح کنز و ہدایہ پڑھنی ضروری ہیں، اسی طرح ابو طالب مکی کی قوت القلوب اور غزالی کی 40 پڑھنی بھی ضروری ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب تک 10 سال تم نے کتابیں دیکھی، اب اللہ والوں کی چلتی پھرتی زندگیوں کو دیکھو، ان کے پاس بیٹھو، دیکھو ان کی زبان سے غیبت نہیں نکلتی، جھوٹ نہیں نکلتا، وہ دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق سے کیسے پیش آتے ہیں، وہ مشکل کے اوقات میں صبر کیسے کرتے ہیں، اور ان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کیسے ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے۔ جیتا جاگتا دیکھو، کاغذوں کو کب تک دیکھتے رہو گے؟ جب جیتا جاگتا دیکھو گے تب یہ رنگ اوپر چڑھے گا۔ اسی کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قال را بھی گزار مرد حال شو، قال را بھی گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، صد کتاب و صد ورق در نار کن، جان و دل را جانب دلدار کن، جان و دل کو اپنے دلدار کے حوالے کر دو۔ یہ اصل مقصود ہے۔ جب تک انسان اس راستے پر نہ چلے حقیقت نہیں کھلتی۔ سچی بات تو یہی ہے، جس راستے پہ انسان چلتا ہے اس کے ذرے بھی نظر آتے ہیں، جس راستے پہ نہیں چلتا اس کے پہاڑ بھی نظر نہیں آتے۔ اور چونکہ لوگ چلے نہیں ہوتے اس لیے تصوف کے راستے کے بارے میں ان کے دلوں میں اشکالات رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اے بے خبر بکوش کے صاحب خبر شوی، اے بے خبر کوشش کر کہ تو صاحب خبر بن جائے، اے بے خبر بکوش کے صاحب خبر شوی، تا راہ بین نباشی کے راہ کے راہ بر شوی، تو راہ ہی نہیں دیکھے گا تو راہبر کیسے بنے گا؟ بھئی خود ہی نہیں راہ دیکھا تو راہبر کیسے بنے گا؟ در مکتب حقائق پیش ادیب عشق، ہاں اے پسر بکوش کے روزے پدر شوی، اس راستے میں بیٹا بنو پھر ایک دن تم باپ بنو گے، جو بیٹا نہ بنا وہ باپ کیسے بنے گا؟
اس راستے پر قدم اٹھانا پڑتا ہے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء کے لیے اس نسبت کی نعمت کا حاصل کرنا آسان ہے. وہ کیسے؟ فرماتے تھے کہ ایک ہوتی ہے گیلی لکڑی اور ایک ہوتی ہے خشک لکڑی. گیلی لکڑی کو آگ لگانا بڑا مشکل اور خشک لکڑی تو خود آگ پکڑتی ہے، اشارہ ہونا چاہیے. تو فرماتے تھے کہ علماء 8 سال قرآن و حدیث پڑھ کے مجاہدہ کر کے ان کا نفس خشک لکڑی کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے، بس اس کو آگ دکھانے کی دیر ہوتی ہے تو وہ خود آگ پکڑ لیتی ہے. اس لیے عام بندہ اگر نسبت پائے گا تو نور بنے گا، عالم اگر نسبت پائے گا تو نور علی نور بنے گا. پھر اس علم کا صحیح فائدہ اٹھائے گا. ہرگز نمیرت آنکھ دلش زندہ شد بعشق، سب دست بر جریدہ عالم دوام ما. تو معلوم ہوا کہ ہمیں اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنی ضروری ہے. مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ صحبت اہل اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں وفیہ استحباب الدعاء عند حضور الصالحین فإن عند ذکرہم تنزل الرحمہ. جب اللہ والوں کا ذکر بھی کیا جاتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. فضلا عن وجودہم و حضورہم. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میرے پاس 2 عالم لاؤ، ایک صحبت یافتہ اور ایک غیر صحبت یافتہ. میں 5 منٹ کے اندر دونوں کے بارے میں بتا دوں گا کون صحبت یافتہ ہے اور کون غیر صحبت یافتہ ہے، 5 منٹ کے اندر. وہ فرماتے تھے کہ آنکھوں کے دیکھنے میں، تیور میں، کندھوں کے نشیب و فراز میں، گفتار میں، کردار میں اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ کس کو صحبت ملی اور کس کو نہیں ملی. لائن آف ڈیمارکیشن اسی وقت لگ جاتی ہے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عالم بدون تربیت کے نفس کا کپا ہوتا ہے. نفس کا کپا کیوں کہا؟ کہ نفس تعویلیں کر لیتا ہے. عام آدمی اگر گناہ کرے گا تو اپنے کو مجرم سمجھ کے، اور عالم اگر گناہ کرے گا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تعویل کر کے، تو پھر توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اس موقع پہ اپنی بات کہتے ہیں کہ میں اپنی بات سناتا ہوں کہ میں زمانہ طالب علمی میں ایک دفعہ میلہ دیکھنے چلا گیا. تو میرے ایک بڑے تھے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا. اشرف علی کہاں گئے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے اب تعویل نکالی. میں نے کہا میں میلہ دیکھنے اس لیے گیا تھا تاکہ جب میں عالم بن جاؤں گا اور لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھیں گے تو مجھے پتا ہوگا کیسے میلہ ہوگا. تو جب تک تربیت نہ ہو اس وقت تک نفس انسان کا ان تعویلات سے باز نہیں آتا. اس لیے انسان مطمئن ہو کے گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور بہت سارے الٹے سیدھے کام بھی کر رہا ہوتا ہے. مجھے ایک نوجوان ملا تو اس کے سامنے کچھ میں نے نظر کی حفاظت اور اس سے متعلقہ بات چیت کی. تو ساری بات سننے کے بعد اخیر پہ مجھے کہنے لگا جی میں تو اگر غیر محرم کی طرف دیکھتا بھی ہوں تو نکاح کی نیت سے دیکھتا ہوں. تو میں نے کہا کہ اگر وہ کسی کی بیوی ہو تو کہنے لگے جی شریعت میں نکاح کی نیت سے دیکھنا جائز ہے نا. اب دیکھو اس کو شیطان نے کیسا ورغلایا ہوا تھا، اور وہ کہنے لگا کہ میں تو بغیر کسی مطلب جھجک کے دیکھتا ہوں، نیت کر لیتا ہوں کہ ممکن ہے کہ اس سے میں نکاح کروں. یوں انسان کا نفس تعویل کر کے اس کو گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے. اب اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ہمیں اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. چنانچہ حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہاں ایک بڑے بزرگ تھے. حضرت کشمیری رحمۃ اللہ سے انہوں نے دور حدیث کیا. وہ فرماتے تھے کہ جب حضرت کشمیری رحمۃ اللہ نے بخاری شریف مکمل کروا لی
تو تمام طلباء کو اکٹھا کر کے فرمایا خواہ کتنی مرتبہ بخاری شریف ختم کر لو، جب تک اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی نہ کرو گے روح علم سے محروم رہو گے۔ یہ حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ نے سارے طلباء کو اکٹھا کر کے فرمایا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نور باطن صلی اللہ علیہ وسلم را زسینہ درویشاں باید جست، کہ نور باطن کو درویشوں کے سینوں سے حاصل کرنے کی جستجو کرو، جیسے علم کو کتابوں سے حاصل کرنے کی جستجو کی، تو نور باطن اس کے لیے فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ والوں کے سینوں سے تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت سے زیادہ مؤثر کوئی عمل نہیں، اسی لیے شریعت نے یہ دعا سکھائی اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک۔ تو اللہ والوں کی محبت کی جو دعا مانگی اس کا مقصد یہی تھا، اس سے انسان کی اصلاح ہوتی۔ شیخ عبداللہ قمر دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے زمانہ طالب علمی میں مجھے میرے والد نے خط لکھا فارسی میں، اور اس میں مجھے نصیحت فرمائی کہ بیٹے ملائے خشک و نہ ہموار نہ باشی، کہ تو خشک ملا نہ بننا بلکہ کسی اللہ والے سے تم نور باطن کو بھی حاصل کرنا۔ صحبت کی برکات مسلم ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے کہا کہ حضرت آپ ہر وقت صحبت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اتنی زیادہ اہمیت؟ انہوں نے فرمایا کہ اچھا بھائی پھر تم صحابی بن سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ کہ جی صحابی تو صحبت سے بنا۔ فرمایا نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، تلاوت کر کے اگر کوئی صحابی بن سکتا تو بن جاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ صحبت سے وہ نعمت ملی جو بغیر صحبت کے انسان کو نہیں ملی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بات بڑی عجیب ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ؟ ان دونوں میں سے شخصیتوں میں سے کون افضل؟ اس لیے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو وقت تھا اس میں اکثر آپس میں لڑائی جھگڑا، اندرونی خلفشار رہا، اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں انصاف، عدل، امن کا دورہ تھا اور علم کا بہت اس وقت چرچا تھا۔ تو اس وجہ سے، حالات کی وجہ سے اس نے پوچھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے آگے سے جواب دیا کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں جہاد کے لیے نکلتے تھے تو ان کے گھوڑے کے نتنوں میں جو مٹی لگتی تھی وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ کہ تم تو بات کر رہے ہو نا ایک صحابی کی۔ سیدنا امیر معاویہ عنہ جب نبی علیہ السلام کی معیت میں سفر پر نکلتے تھے جہاد کے لیے تو ان کے گھوڑے کے نتنوں میں جو مٹی آ جاتی تھی وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز کے افضل۔ معلوم ہوا صحبت سے وہ نعمت ملی جو صحبت کے بغیر انسان کو نہیں مل سکتی۔ آج دیکھیے بڑھئی کے پاس بیٹھے بغیر بسولہ پکڑنا نہیں آتا، کاتب کے پاس بیٹھے بغیر قلم پکڑنا نہیں آتا، درزی کے پاس بیٹھے بغیر تو کینچی چلانی نہیں آتی، سوئی پکڑنی نہیں آتی۔ تو اگر دنیا کے کاموں کے لیے صحبت کی ضرورت ہے، صحبت نہ ہو تو انسان کسی کام کا نہیں۔ ہر آنکھ آ رہے کہ بے استاد باشد، یقین دانی کے بے بنیاد باشد۔ اور وہ انسان جو بے استاد ہوتا ہے تم یقین جان لو کہ وہ بے بنیاد ہوتا ہے۔
تو بھائی اپنی اصلاح کا کام بھی تو ایسا ہے کہ ہمیں اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے ایک سوال پوچھا کہ حضرت یہ شعراء لوگ جو ہے نا یہ بہت افراد تفرید کا مرتکب ہو جاتے ہیں، کوئی چیز اچھی لگ گئی تو بس آسمان پہ چڑھا دیا، نہ اچھی لگی تو زمین پہ لٹا دیا، یہ ان کی عادت ہوتی ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، مجھے وہ بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ کون سا شعر؟ کہ انہوں نے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا، کہ اللہ والوں کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو اگر کہتے کہ 100 سال کی عبادت سے بہتر تو بھی سمجھ میں آتا کہ عبادت خالص نہیں ہوگی، مگر وہ فرماتے ہیں 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر۔ تو یہ تو لگتا ہے کہ انہوں نے کام لمبا کر دیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا یہ شعر میں پڑھوں؟ جی۔ انہوں نے شعر پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سال طاعت بیریا۔ اب وہ حیران، حضرت 100 سال سمجھ نہیں آ رہے تھے اور آپ نے 1,00,000 سال کی بات کر دی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیقی جواب دیا۔ تحقیقی جواب یہ دیا، فرمایا کہ دیکھو کوئی بندہ بڑی پاکیزہ زندگی گزار رہا ہو، 100 سال عبادت کرے، 1000 سال عبادت کرے، 1,00,000 سال عبادت کرے، تو کیا اس کو اپنے انجام کے اچھا ہونے کا یقین ہے؟ نہیں۔ کوئی بندہ جتنی بھی عبادت کر لے، انجام کا کیا پتا؟ تو انجام کے بارے میں تو کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا۔ ہمارے سامنے مثالیں ہیں، شیطان نے 1000 سال عبادت کی، بالآخر دربار سے دھتکار دیا گیا۔ بلم باور نے 300 سال عبادت کی، بالآخر دھتکار دیا گیا۔ تو ہمارے سامنے سینکڑوں ہزاروں سالوں کی عبادت کے باوجود ٹکارے جانے کی مثالیں ہیں۔ تو کون کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے عبادت کر لی اب میں مقبول بن گیا؟ کوئی نہیں کہتا۔ تو فرمایا کہ 1000 سال کی عبادت کے بعد گارنٹی کر سکتا ہے کوئی کہ بھئی میں مقبول ہو گیا اپنے کرنے کی؟ فرمان لگے سنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق فرما رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ جو اہل اللہ کی صحبت اختیار کرتا ہے، ہم رجال لا یشقا جلیسہم، یہ اللہ والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، اور شقی اس کو کہتے ہیں کہ جو ایمان پہ نہ مرے، اس کو شقی کہتے ہیں۔ جب کہا بدبخت نہیں ہوتا، اس کا مطلب اس کو ایمان پر مرنے کی یہاں خوشخبری مل گئی۔ تو واقعی ایک لمحہ کی صحبت سے اگر کوئی بندہ شقاوت سے نکل جائے تو ہزاروں لاکھوں سالوں کی عبادت سے زیادہ بہتر۔ اسی لیے ہم اپنے ظاہر میں صحبت کی مثالیں، حصی مثالیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مثال سمجھائی، فرمان لگے ایک ہوتا ہے دیسی آم، وہ درخت پہ پھل بھی تھوڑا لگتا ہے اور کھٹا بھی ہوتا ہے، گٹھلی موٹی ہوتی ہے، گودا تھوڑا ہوتا ہے، تو بس لوگ اس کو صرف اچار بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کھانے میں مزہ نہیں ہے۔ اور ایک ہے لنگڑا آم، یہ آم کی ایک قسم ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیسی آم اگا ہوا ہوتا ہے پودا، اس کے ساتھ لنگڑے آم کی گریفٹنگ کر دیتے ہیں، وہ جو جوڑ لگا دیتے ہیں، اس جوڑ لگانے کے بعد پھر نیچے جڑیں تو ہیں اس دیسی آم کی، اور اوپر لنگڑا آم، اس کا درخت، اس کی ٹہنی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جو درخت بنتا ہے تو پھل بھی بہت زیادہ، گٹھلی بھی بڑی پتلی، گودا بھی بہت، اور اتنا لذیذ کہ انسان ایک کھانے کے بعد دوسرے کھانے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم ایک مرتبہ تجربہ ہوا،
کینیڈا میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھا کے نکلے تو پارکنگ لاٹ میں دیکھا کہ سامنے ایک دکان تھی، وہاں سے مرد اور عورتیں نکل رہے تھے، وہ پاکستانی انڈین نظر آتے تھے، لباس ایسا تھا، اور سب پہ ٹوکریاں رکھی ہوئی سب نے. تو دور سے دیکھا تو مجھے ذرا عجیب سا لگا. میں نے ساتھی سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے بھائی، کیونکہ ہمارے ہاں عورتیں سر پہ تو نہیں اس طرح کوئی چیز رکھ کے چلتی، کوئی رکھنے والی بھی ہو تو مرد چلتے ہیں. تو دور سے دیکھ کے میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی اصل میں یہ ایک دکان ہے پھلوں کی، اور یہاں پر لنگڑا آم آیا ہے اور ہر بندے کو وہ ایک پیٹی دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دیتے، اس لیے جو شائقین ہیں وہ ایک ایک پیٹی لے کے جا رہے ہیں. ہم دیکھ کر حیران ہوئے کہ دیکھو ٹانگوں والے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لنگڑا یہاں پہنچا ہوا ہے. تو وہ جو پیوند لگ گیا، اس پیوند کی وجہ سے اللہ نے اس کی کیفیت کو بھی بہتر کر دیا، اس کی کمیت کو بھی بہتر کر دیا. اور یہی سالک کا حال ہوتا ہے کہ وہ دیسی آم کی طرح ہوتا ہے، شیخ کے ساتھ پیوند لگ جاتا ہے، اور پیوند لگنے کے بعد پھر شیخ کے اندر جو صفات و کمالات ہوتے ہیں وہ اس کے اندر خود کو خود منتقل ہو جاتے ہیں، پھر ریٹ بھی لگ جاتا ہے. جیسے عام بازار میں گیا تو قیمت کے ساتھ لوگ خریدتے ہیں، یہ بندہ بھی پھر جب چلتا ہے اللہ کے دین کے راستے میں تو پھر اللہ اس کے اعمال کو بھی بڑی قیمت دے کر خریدتے ہیں. اسی طرح کی مثال دیسی گلاب اور پیوندی گلاب. دیسی گلاب ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں اور چند پھول لگتے ہیں، پیوند کر دیا جائے، سبحان اللہ. ایک ورائٹی ہے، اس کا نام ہے ڈبل ڈیلائٹ، دیکھنے میں بھی خوبصورت اور خوشبو بھی ایسی کہ بندے کا دل خوش ہو جائے. یہ خوشبو اور یہ خوبصورتی دیسی میں نہیں ہو سکتی. اسی طرح ہم میں سے ہر بندہ بغیر شیخ کی صحبت کے دیسی پودے کی مانند، یہ جو ایک جوڑ ہے، تعلق ہے بیت کا، یہ پیوند لگنے والی بات ہے. اور یہ نہیں ہے کہ فقط کلمات پڑھے اور اللہ اللہ خیر سمجھے، بلکہ باقاعدہ انسان اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کے لیے صحبت میں وقت گزارے. حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امور ذوقیہ کی حقیقت بیان سے سمجھ میں نہیں آتی. آم کے بارے میں تذکرہ کرو ایک دیہاتی کو جس نے کبھی نہیں کھایا، تو فرماتے ہیں وہ اس کے ذائقے کو گڑ اور شکر پر قیاس کرے گا کہ یہ آم بڑا مزے کا ہوتا ہے، میٹھا. اب جس نے آم کبھی چکھا ہی نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سمجھے گا ہاں گڑ کی طرح شکر کی طرح ہوتا ہے. اس کو کیا پتا کہ گڑ شکر کا ذائقہ اور آم کے ذائقے میں فرق کیا ہے. اسی طرح یہ اعمال کا جو ذوق ہے یہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے حاصل ہوتا ہے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے فکر مند ہوں اور اس کے لیے کوشش کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دے. اپنے اندر امراض کا علم تو سب کو ہوتا ہے، کوئی مریض ایسا نہیں جس کو اپنے مرض کا پتہ نہ ہو، چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی ہو. مگر کسی کے سامنے اپنا آپ کھولتے ہوئے بندے کو شرم آتی ہے، اور یہ چیز رکاوٹ بنتی ہے قریب ہونے میں. کلمات پڑھ لیتے ہیں، اب بڑے استاد مشہور ہیں، بڑے عالم مشہور ہیں، بڑے خطیب مشہور ہیں، اب کیسے بتائیں کہ نظر قابو میں نہیں، خیالات ایسے آتے ہیں، میں جھوٹ بھی بول لیتا ہوں، میں فلاں بھی کر لیتا ہوں، یہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، اور یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے اصلاح کے راستے. اب دیکھیں نا، جس مریض کے ران کے اوپر پھوڑا ہو اور وہ شرم کی وجہ سے ڈاکٹر کو ہی نہ دکھا سکے تو اس کا آپریشن تو نہیں ہو سکے گا، اس کا تو وہ بڑھے گا، ہو سکتا ہے کہ بڑھ کے کینسر ہی بن جائے. تو اسی طرح اصلاح کے لیے تو پھر انسان کو اپنا سطر کھولنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے جی کہ میرا یہ حال ہے.
میرے اوپر آپ نظر فرمائیں، کوئی مجھے حل بتائیں، طریقہ بتائیں، تاکہ میں ان گناہوں کی نحوستوں سے نکل کے زندگی گزاروں۔ عمر گزرتی جاتی ہے، عمر گزرتی جاتی ہے، گناہ جان نہیں چھوڑتے۔ 40 سال عمر عزیزت گزشت، عمر کے 40 سال گزر گئے اور میرا حال ابھی بچپن کی ماں نے لیا۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، وگرنہ جیسے زندگی گزر رہی ہے ایسے گزرتی جائے گی، اور پھر آخری وقت میں جا کے پتہ چلے گا کہ کن کن باطنی امراض کے ساتھ ہم پوری زندگی گزارتے رہے۔ حضرت اکبر تھانوی رحمۃ اللہ ایک بات فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت میں رہنے کا سب سے کم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے عیوب پر نظر پڑنے لگ جاتی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کا کم سے کم فائدہ یہ ہے، کم سے کم فائدہ کیا ہے کہ انسان کو اپنے اندر عیب نظر آنے لگ جاتا ہے، اس سے پہلے تو عیب ہی نظر نہیں آتی۔ کم سے کم فائدہ یہ ہے۔ اور سنیے ذرا کہ اہل اللہ کی صحبت کے اندر 4 فوائد ہیں۔ اہل اللہ کی صحبت پانے میں کتنے فوائد ہیں؟ 4 فوائد ہیں۔ پہلی بات کہ ان کے ملفوظات سن کر نفس کے رذائل کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب بھی ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، باتیں سنیں گے، ان کے ملفوظات سنیں گے، تو ان ملفوظات کے سننے سے کیا ہوگا؟ نفس کی مکاریاں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ پھر دوسری بات، انسانی طبیعت میں نقل اعمال کا خاصہ ہے کہ جب انسان ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو ان کی عادتوں کو بے اختیار کئی دفعہ اپنا لیتا ہے۔ ان کے دلوں میں جو عشق حق ہوتا ہے وہ منتقل ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ، جو انہیں خوش رکھتا ہے تو ان کی دعاؤں میں شامل رہتا ہے۔ جب جائے گا، رابطہ رکھے گا، حالات بتائے گا تو صاف ظاہر ہے کہ ان کی دعاؤں میں شمولیت رہے گی۔ اور آخری چیز کہ ان کے دل کی خوشی دعائے مستجاب کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ عجیب بات کہی ہے کہ آپ نے اگر کسی اللہ والے کو خوش کیا خدمت سے، نیکی سے، اعمال سے، تو ان کو زبان سے الفاظ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کے ہاں ان کے دل کی خوشی مستجاب دعا کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لیے پھر ہمارے اکابر اہل اللہ کی صحبت میں جاتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، بات کو سمیٹتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ 3 کام کرو: نیک اعمال کا اہتمام، دوسرا ذکر کی کثرت، اور تیسرا صحبت صالحہ۔ یہ 3 کام فرمائے: نیک اعمال کا اہتمام، ذکر کی کثرت، صحبت صالحہ۔ 3 کام کرنے پر حضرت فرماتے ہیں واللہ واللہ واللہ، 3 مرتبہ قسم کھا کے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ ان کاموں کے کرنے سے تمہیں مقصود حاصل ہو جائے گا۔ اب اہل اللہ قسمیں کھا کھا کر بتا رہے ہیں کہ ان کاموں کے کرنے سے انسان کے اندر تزکیہ باطن آ جاتا ہے، اور یہ تزکیہ ایسی ہے کہ جس کی ضرورت ہر کسی کو ہے۔ چنانچہ پہلے وقتوں میں تو اس کا منکر کوئی تھا ہی نہیں، حتیٰ کہ عبد الوہاب نجدی وہ بھی تصوف کے قائل تھے۔ ذرا یہ بات بھی سن لیجیے آپ، ان کے فتاوی ہیں مؤلفات کے نام سے، اس میں لکھتے ہیں اذا کان من ينتسب الى الدین منهم من يتعانی بالعلم والفقہ، کہ بعض ایسے لوگ ہیں
کہ جو علم کی لائن کے ساتھ منسوب ہیں، وَيَقُولُ لَهُ الْفُقَهَاءُ، ان کو فقہا کہا جاتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَعَانِي بِالْعِبَادَةِ وَطَلَبِ الْآخِرَةِ كَالصُّوفِيَّةِ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو عبادت اور آخرت کی طلب کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو صوفیاء کہتے ہیں۔ فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ بِهَذَا الدِّينِ الْجَامِعِ لِلنَّوْعَيْنِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کامل دین کر بھیجا، اور اس دین کے اندر یہ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، فقہا بھی ہوتے ہیں اور صوفیاء بھی ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں اپنے فتاوی میں، وَلِهَذَا كَانَ مَشَائِخُ الصُّوفِيَّةِ الْعَارِفُونَ يُوصُونَ كَثِيرًا بِمُتَابَعَةِ الْعِلْمِ، مشائخ صوفیہ کی بات لکھ رہے ہیں۔ تیسری جگہ لکھتے ہیں، وَمِنَ الْعَجَائِبِ فَقِيهٌ صُوفِيٌّ وَعَالِمٌ زَاہِدٌ۔ حیرت ہوتی ہے کہ آج کے دور میں جو کہتے ہیں کہ ہم کسی کی نہیں مانتے، ان کے بڑے تو مانتے تھے، تو معلوم ہوا کہ یہ اپنے بڑوں کی باتیں نہیں کر رہے، یہ اپنی من مرضی کی بات کر رہے ہیں، آج کے دور کی بات کر رہے ہیں۔ شیخ عبد الوہاب نجدی کے بیٹے اپنی کتاب الہدیۃ السنیہ میں لکھتے ہیں، وَلَا تَنْكِرُ الطَّرِيقَةَ الصُّوفِيَّةَ وَتَنْزِيهِ بَاطِنٍ مِنْ رَذَائِلِ الْمَعَاصِي الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ، کہ قلب اور جوارح کی تزکیہ اور تنزیہ کے لیے جو صوفیاء کے اعمال ہوتے ہیں ہم اس پہ انکار نہیں کرتے۔ اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ اور کیا لکھا جائے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق طبقات حنابلہ میں لکھا ہے، وَكَانَ عَالِمًا بِعِلْمِ السَّلُوكِ وَكَلَامِ أَهْلِ التَّصَوُّفِ وَإِشَارَاتِهِمْ وَدَقَائِقِهِمْ۔ طبقات حنابلہ کی یہ عبارت ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ ان کو کوئی نہ کوئی سہارا تو ڈھونڈنا ہوتا ہے، تو کبھی ان کا سہارا لیتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتوح الغیب کی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے شرح لکھی، اور فتاوی کی 10ویں جلد کا نام انہوں نے کتاب علم السلوک رکھا۔ 10ویں جلد جو ہے نا، ان کی 27-28 جلدیں ہیں، تو 10ویں جلد کا نام ہی کتاب علم السلوک۔ اس لیے بڑے بڑے اکابر جتنے بھی تھے وہ سارے اپنی اصلاح کے لیے کہیں نہ کہیں اپنا رابطہ رکھتے تھے، اور اس محنت کی وجہ سے من جدہ فقد وجدہ من طلب فقد وجدہ، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ان کا مقصود عطا فرمایا۔ ہمارے اکابرین علماء دیوبند کے لیے مثالیں ہیں کہ بہت بڑے بڑے علماء ان کی صحبت میں جاتے تھے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہوئے، واقعہ لمبا ہے۔ مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ مفتی ہیں، دارالعلوم میں کتابیں پڑھاتے ہیں، اپنا واقعہ سناتے ہیں، جو جامعہ اشرفیہ کے بانی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے بہت محبت عقیدت تھی، اور میں چاہتا تھا کہ حضرت سے بیعت ہو جاؤں۔ کئی دفعہ میں نے اظہار بھی کیا مگر حضرت ٹال جاتے۔ ایک دن میں نے نیت کر لی کہ بس آج تو میں نے یہ تعلق بھی اختیار کرنا ہے، یہ ایک سنت عمل ہے، کر کے چھوڑنا۔ میں حضرت کی خدمت میں پہنچا، حضرت نے پوچھا کہ کیسے آئے؟ میں نے کہا کہ حضرت بیعت ہونے کی نیت سے آیا ہوں، آج تو بیعت ہو کے جانا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بھی سمجھ گئے کہ بھئی سیریت ہے، تو لکھ رہے تھے، کاغذ قلم ایک طرف رکھ دیا اور متوجہ ہو کر بیٹھے اور فرمان لگے کہ مفتی صاحب 3 شرائط ہیں۔ میں نے پوچھا کون سی؟ فرمانے لگے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ امرتسر پنجاب کے علاقے کے رہنے والے ہیں، وہاں کے لوگ اکثر قرآن پاک مجہول پڑھتے ہیں، صحیح تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، لہذا آپ کسی مجود سے، قاری سے دوبارہ قرآن مجید پڑھنا سیکھیں
حتیٰ کہ فجر کی نماز طوال مفصل کے ساتھ پڑھا سکے. میں نے کہا حضرت حاضر. دوسری شرط، جو فلاں کتاب ہے وہ آپ نے ایک غیر مقلد شخص سے پڑھی ہوئی ہے. فرمایا کہ یہ جراثیم نکلتے نہیں ہیں، اس لیے اب اس کتاب کو دارالعلوم کے طلباء کے ساتھ بیٹھ کر استاد سے پڑھیں. دیکھیں نفس کو کیسے پامال کیا. یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ دارالعلوم میں تو خود استاد ہیں تو کمرے میں کسی استاد سے پڑھ لیں. نہیں، اس طرح نفس نہیں مٹے گا. طلباء کے ساتھ کلاس میں بیٹھیں اور استاد سے پھر اس کو پڑھیں تاکہ وہ جراثیم نکل جائیں. میں نے کہا حضرت میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار. فرمان لگے تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے آپ اجازت دیجئے جب میں چاہوں پردے میں آپ کی بیوی کو قسم دے کر آپ کی نجی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں پوچھ سکوں. مجھے اختیار دیں. سبحان اللہ، کیسے کھڑے لوگ تھے. مجھے اختیار دیں کہ میں جب چاہوں آپ کی اہلیہ سے پردے میں قسم دے کر آپ کی نجی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں پوچھوں گا. میں نے کہا حضرت یہ بھی اختیار ہے. فرماتے ہیں حضرت نے مجھے بیعت کر لیا. سنوری ہوئی طبیعت تو پہلے ہی تھی، ایسا نور چمکا کہ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے بڑے خلفاء میں حضرت مولانا عبد الرحمان کیمل پوری رحمۃ اللہ علیہ. کیمل پور ایک علاقہ ہے، بخاری شریف پڑھاتے تھے. بخاری شریف ختم کروائی، سیدھا تھانہ بھون. حضرت کو جا کے کہا کہ حضرت بخاری شریف پڑھاتے عمر گزر رہی ہے مگر میں اپنے باطن کے اندر وہ چیز نہیں محسوس کرتا. میں اب اپنے من کو سنوارنے کے لیے آیا ہوں. شیخ البخاری بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت تھانوی نے خوش ہوئے، فرمان لگے کہ عبد الرحمان کامل پوری آ گیا. کیمل پور کو کامل پوری بنا دیا. حضرت مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے ایک مدرسے کے محتمم تھے. ہمارے حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے بیعت کی. پھر اللہ رب العزت نے ان کو نسبت عطا فرمائی. پٹھان تھے، صحت بھی بہت اچھی تھی. تو خانقاہ میں جب قیام ہوتا تھا تو وہاں دستور تھا کہ لوگ جاتے تھے ویرانے میں قضاء حاجت کے لیے، تو وہاں سے آتے ہوئے لکڑیاں اپنے سر پہ لے کے آتے تھے کہ بھئی لنگر کے اندر کھانا پک جائے گا. اس کو کوئی اتنی لکڑیاں لے کے آتا، کوئی اتنی لے کے آتا. مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ بڑا گٹھڑ بناتے ہوتے، بہت بڑا، وہ سر پہ اٹھا کے لے کے آتے. اتنا بڑا ہوتا تھا کہ قریب کے دیہاتی لوگ اس کو دیکھ کے ہنستے تھے اور آپس میں باتیں کرتے تھے کہ پیر قریشی نے خراسان سے گدھا منگوایا. یہ الفاظ کہتے ہیں کہ پیر قریشی نے خراسان سے گدھا منگوایا. ہوتے ہوتے یہ بات حضرت قریشی رحمۃ اللہ کو معلوم ہو گئی تو حضرت نے بڑا افسوس کیا کہ یہ لوگ جاہل ہیں، دیہاتی ہیں، ان کو کیا پتا عالم کا مقام کیا ہوتا ہے، قدر کیا ہوتی ہے، شان کیا ہوتی ہے. تو حضرت نے ان کو بلا کر کہا مولانا باقی حضرات بھی تو تھوڑی تھوڑی لکڑیاں اٹھا کے لے آتے ہیں، آپ کو اتنا بڑا گٹھڑ اٹھا کے لانے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑی سی لے آیا کریں، اللہ تعالیٰ کام تو چلا ہی رہے. تو حضرت نے آگے سے عرض کیا کہ نہیں حضرت میں تو بڑا گٹھڑ ہی لاؤں گا. حضرت نے فرمایا نہیں تھوڑی سی لکڑیاں لایا کریں. حضرت کیوں؟ حضرت قریشی نے بتا دیا کہ آپ بڑا گٹھڑ لاتے ہیں تو یہاں کے مقامی جاہل لوگ آپ کے اوپر باتیں کرتے ہیں. حضرت کیا بات کرتے ہیں؟ تو حضرت نے بتا دیا کہ یہ آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ پیر قریشی نے خراسان سے گدھا منگوایا ہے. یہ سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت حقیقت میں وہ مجھے پہچانتے ہیں اس لیے کہتے ہیں. یہ جواب دیا آگے سے.
حضرت حقیقت میں وہ مجھے پہچانتے ہیں اس لیے کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں اللہ، یہ ہوتی ہے اصلاح، اور اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں، یہ ہوتا ہے نفس کا مٹنا، یہ ہوتی ہے تواضع جو انسان کے اندر آتی ہے کہ حضرت یہ مجھے پہچانتے ہیں اس لیے کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کوشش کریں زندگی میں جو وقت ملا، اس وقت میں اللہ رب العزت ہمیں اپنے اندر وہ کمالات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، دو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس دیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ یہ صحبتیں، یہ اوقات بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ ہم سے پوچھئے اپنی زندگی میں ہم نے اپنے شیخ کی جدائی پائی تو دل پر اس کا کیا غم، آج تک اس کو نہیں بھول پائے۔ حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روح گل سیر ندیدم و بہار آخر شد۔ ایک وقت تھا جب دل میں خیال آتا تھا شیخ کا، اٹھ کے چلے جاتے تھے، صحبت پاتے تھے، چہرہ دیکھتے تھے ان کا منور۔ آج چاہیں بھی تو یہ نعمت حاصل نہیں ہے۔ یہ نعمتیں اسی طرح کچھ وقت کے لیے ہوتی ہیں، پھر جانے والے چلے جاتے ہیں۔ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی وفات پر ایک عجیب شعر کہتے ہیں، فرماتے ہیں سروے سیمی نا تو تنہا میں روی، سروے سیمی نا تو تنہا میں روی، حیرتے داریم بے ماں می روی۔ میں بہت حیران ہوں، ان کی لاش کو دیکھا نا پڑا ہوا، کفن پہنا ہوا تھا، تو کہتے ہیں کہ اے سروے سیمی نا، یعنی یہ خوبصورت درخت کی مثال دی ان کو کہ آپ اکیلے جا رہے ہیں، اور میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں کہ مجھے لیے بغیر جا رہے ہیں۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو، اے کہ تیرا چہرہ لوگوں کے لیے دیکھنے کی ایک چیز تھی، تو کجا بہرے تماشا میں روی، تو کس ذات کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ چلے جاتے ہیں یہ لوگ، پھر انسان ان کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترستا۔ سرور رفتہ باز آید کے ناید، نسیم ادحجاز آید کے ناید، سرآمد روزگارے آں فقیرے، دیگر دانائے راز آید۔ پھر طبیعتوں کے اندر ملاپ ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ کشش کا ہونا، یہ ضروری نہیں ہوتا، ہر جگہ نہیں ملتی یہ چیز۔ اب ہم احساس کرتے ہیں کہ کاش ہم نے اور فائدہ اٹھایا ہوتا۔ جس دن سے جدا وہ ہم سے ہوئے، اس دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ جس دن سے جدا وہ ہم سے ہوئے، اس دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ ہے چاند کا منہ اترا اترا، تاروں نے چمکنا چھوڑ دیا۔ وہ پاس ہمارے ہوتے تھے، بے رت بھی بہار آ جاتی تھی۔ وہ پاس ہمارے ہوتے تھے، بے رت بھی بہار آ جاتی تھی۔ اب لاکھ بہاریں آئیں بھی، دل نے مہکنا چھوڑ دیا۔ یہ صحبتیں ہر وقت نصیب نہیں ہوتی، اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اعتکاف کی حالت میں رمضان کی ان راتوں میں ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا آپ کے دل میں اخلاص ہوگا، اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ شیخ تو ایک ذریعہ اور واسطہ بن جاتا ہے، جیسے بادل ہے، بارش کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، بادل ذریعہ بن جاتا ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، باپ ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح دل میں نور کون دیتا ہے؟
اللہ دیتا ہے، شیخ ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ جتنے اخلاص کے ساتھ آپ یہاں وقت گزاریں گے، اللہ سے مانگیں گے، طلب ہوگی، اللہ آپ کی طلب کے بقدر آپ کو عطا فرمائیں گے، محروم کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالی وعدہ فرما چکے ہیں، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں عمل کو ضائع نہیں کروں گا کسی کو۔ کوشش کریں ہم، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی منور فرما دے۔ چنانچہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی لاش کو دیکھ کر کفن میں تھے، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے ہندی میں ایک شعر کہا، گوری سوئے سیج پر مکھ پہ ڈالے کھیس، گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈالے کھیس، چل خسرو گھر آپ نے سانج پڑی سب دیس۔ سانج کہتے ہیں تاریکی کو، کہ گوری سوئی ہوئی ہے، چہرے پہ اس نے کپڑا ڈالا ہوا ہے، گوری سوئی سیج پر مکھ پہ ڈالے کھیس، چل خسرو گھر آپ نے سانج پڑی سب دیس، تاریکی ہو جاتی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنے دلوں کو منور کرنے کی، نفس کے تزکیہ کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔